حکومتوں میں ایک بادشاہ تھا جس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا. اس جادوگر کا کام کیا تھا؟ شعبدے بازیاں، کرتب دکھانا. اس سے لوگ بادشاہ کے معتقد ہوتے تھے اور بادشاہ کافر تھا. تو جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، مر جاؤں گا تو آپ کی دکان چلنا بند ہو جائے گی. کوئی ایسا نوجوان چاہیے مجھے جس کو میں اپنا شاگرد بناؤں اور یہ سارا علم اس کو سکھا دوں. بادشاہ نے ایک نوجوان کا انتخاب کیا کہ بھئی اس کو سکھاؤ. وہ نوجوان آیا کرتا جادوگر کے پاس. راستے میں راہب کا گھر تھا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بھی بیٹھ جایا کرتا. راہب کس کی باتیں کرتا تھا؟ اللہ کی. راہب کے پاس سے اٹھ کے جاتا، پھر جادوگر کے پاس جا کے بیٹھتا. وہ واپسی میں پھر راہب کے پاس سے ہوتا ہوا جاتا. تو وہ جو جادوگر تھا نا، اس کی چکنی چپڑی باتوں سے نوجوان متاثر ہونے لگا، اور ادھر پادری کی باتیں بھی تھیں تو وہ بیچارہ گڑمڑ ہو گیا. سمجھ میں یار میں کروں کیا. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نوجوان کہیں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا. لوگ خوف زدہ تھے کہ ہم یہاں سے گزرے تو یہ ہم میں سے کسی کو کھا جائے گا. اب یہ کھڑا ہوا ہے نوجوان، یہ بھی کھڑا ہو گیا. یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اس نے ایک پتھر اٹھایا. ظاہر ہے اژدہے پتھر سے نہیں مرتے، اتنا بڑا اژدہا اور ایک پتھر مارنے سے کہاں مرے. اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں کنفیوز ہوں کہ راہب کا دین سچا ہے یا جادوگر کا. اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے اس اژدہے کو تو ہلاک کر دے، ایک نشانی مجھے دکھا دے. یہ کہہ کے اس نے پتھر مارا اور وہ اژدہا ہلاک ہو گیا. ویسے بھی اس کا گمان یہی تھا کہ راہب کا دین برحق ہے، تو یہ اور مضبوط نشانی. اب ہوا یہ کہ اس نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا اور اعلان کر دیا اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا. جب وہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت میں لگا ہے تو اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ نے اس کے ہاتھ پہ بعض کرامتوں کا ظہور شروع کر دیا. یعنی اس کے ہاتھ پہ بعض کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں. نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا تو بینائی واپس لوٹا. کوڑ کا مرض پہلے زمانے میں لا علاج تھا. کوڑ کے مریض کو ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری ایک دم ختم ہو گئی. پیدائشی کوئی گنجا ہو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بال. تو اب جب یہ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں تو اس کی لوگوں میں شہرت ہونا شروع ہو گئی. بادشاہ کو جب پتا چلا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ بھئی ایسا جادو سیکھا ہے کہ اپنے استاذ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس نے. بادشاہ نے اس کو بلایا. یہ سب میں جو آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں یہ بخاری مسلم کی روایات ہیں، ایسے نہیں کہ کہیں بھی اخبار میں پڑھا، نوائے وقت میں مضمون آیا ہوا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. بادشاہ کو جب پتا چلا کہ بھئی یہ اتنا بڑا جادوگر بن گیا ہے، بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم تو اپنے استاد سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے اور ایسے ایسے اور ویسے ویسے. تو اس نے کہا یہ جادو وادو نہیں ہے، یہ جو نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں تو بینائی میں لاتا ہی نہیں ہوں. بینائی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر رہا. بس اللہ کی ایک رحمت ہے کہ ہاتھ میرا استعمال ہوتا ہے، کام کون کرتا ہے؟ اللہ. پہلے تو بادشاہ نے کہا تو یہ بتا کہ تجھے یہ اللہ اور کلمہ اور یہ اسلام اور یہ عیسائیت یہ سکھایا کس نے؟ راہب نے کہا تھا کہ اگر تم کبھی پکڑے جاؤ تو میرا نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا یا یہ دین سکھایا ہے، ورنہ بادشاہ مجھے نہیں چھوڑے گا. تو نوجوان نے نہیں بتایا، لیکن نوجوان کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ بیچارہ بتانے پر مجبور ہو گیا. بہت زیادہ جب جسمانی اذیت دی جاتی ہے تو پھر ناممکن ہو جاتا ہے. وہ بھی انسان تھا بہرحال. بادشاہ نے راہب کو پکڑ کے بلایا اور اس کی گردن اڑا دی، شہید ہو گیا. مبارک راہب ہوگا جس نے تذکرہ. تو اور اس کو کیا کیا گیا کہ اس کو بادشاہ نے کہا کہ لوگوں سے کہا اپنے درباریوں سے کہ اس کو لے کے جاؤ پہاڑ پہ اور نیچے کھائی دکھاؤ، اس کو ڈراؤ، ٹھیک ہے نا، اور اس سے کہو کہ یہ عیسائیت چھوڑ دے، نہیں چھوڑتا تو ہم تمہیں یہاں سے گرا کے ہلاک کر دیں گے. تو اس کو لے گئے. اس نے کہا ہلاک کر دو، میں تو عیسائیت نہیں چھوڑنے والا. تو اللہ کی قدرت کیا ہوئی ہے کہ وہ پہاڑ پہ ایسا کچھ زلزلہ آیا، وہ سارے مر گئے
اور یہ بچ گیا. لے جاؤ. اچھا اب یہ خبریں لوگوں میں مشہور ہونا شروع کی. ایک نوجوان ہے بھائی وہ اس طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشہور کر رہے ہیں نا تاکہ اس سے کام لینا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس کی خبر کہ بھئی یہ تو آنکھوں پہ ہاتھ لگائے تو بینائی واپس لوٹ آتی ہے. تو یہ سب کو یہی کہتا بھئی میں یہ نہیں کر رہا, یہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ, یہ میں نہیں کر رہا, یہ اللہ کر رہا ہے, تو اللہ کی قدرت پر ایمان لے کر آؤ. تو اب اس کے یہ واقعہ بھی مشہور ہونے شروع ہو گئے, بھئی پہاڑ سے گرایا نہیں مر رہا. تو اس کو سمندر میں لے کر گئے, بیچ سمندر میں بادشاہ نے کہا اس کو غرق کر دینا. آیا کوئی اثر نہیں ہوا اس کے اوپر. تو وہ کشتی الٹ گئی, سارے مر گئے, اس کو اللہ نے بچا لیا. یہ پھر واپس لوٹ آیا. تو جب یہ واپس آیا تو جب بادشاہ نے ساری کوششیں کر لی کہ بھئی اچھا لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے ہیں. بادشاہ نے قتل کرنے کی کوشش کی, ہر کوشش میں بادشاہ ناکام ہوا. تو اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کا طریقہ میں آپ کو خود بتاتا ہوں. میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا آپ اس طریقے سے مجھے قتل کریں گے تو میں قتل ہو جاؤں. یہ چاہ رہا تھا کہ بادشاہ اللہ کا نام لے کر مجھے مارے گا تو دنیا دیکھ لے گی کہ بادشاہ نے تمام حربے استعمال کر لیے, ناکام ہو گیا. مگر جب بادشاہ اس نوجوان کے رب کا نام لے کر کام کر رہا ہے تو کام ہو رہا ہے. اس سے لوگ متاثر ہو جائیں گے اور لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ اس نوجوان کا جو رب ہے وہ سچا ہے اور بادشاہ خدا نہیں ہے, بادشاہ معبود نہیں ہے. تو لوگ ایمان لے آئیں گے. لوگوں کو ایمان پر لانے کے لیے نوجوان اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے اور اس کے لیے اس نے طریقہ یہ استعمال کیا کہ پوری عوام کو اکٹھا کیا جائے. نوجوان نے یہ کیوں کہا کہ کھلے عام بھرے مجمع میں مجھے قتل کیا جائے اللہ کا نام لے کے, بند کمرے میں نہیں. تو جب پورا شہر اکٹھا کر لیا گیا اور اس کے تیر لگائے, یہ جناب گرائے, پورے شہر نے بیک زبان ہو کے کلمہ پڑھنا, سارے مسلمان ہو گئے جو اس وقت عیسائی مذہب پر رکھتا ہے, سب اللہ کی دعوت, اللہ پر ایمان لے آئے اور بادشاہ کے رب ہونے کی. بادشاہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا. سارے مسلمان ہو گئے, پوری قوم مسلمان ہو گئی. لیکن جو بادشاہ کے درباری تھے, اس کے خاص لوگ تھے جو ہر وقت بادشاہ کے ساتھ رہتے تھے, جو بادشاہ کے ساتھ تھے, تو بادشاہ نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو پوری قوم ہمارا دین چھوڑ دیا اس نے اور مجھے خدا ماننے سے انکار کر دیا ہے. اب ایک ہی حل ہے کہ ان کو زبردستی مجبور کر کے اس دین برحق سے دور کرو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ شہر میں جگہ جگہ خندقیں کھودی جائیں, ہر گلی میں, ہر محلے میں خندقیں کھود کے اس میں لکڑیاں ڈالی جائیں, آگ جلائی جائے اور پھر ایک ایک کو پکڑ کے اس آگ میں جھونکا جائے. تو جو اس آگ کو دیکھ کے ڈر جائے اور کہے کہ میں اپنا دین چھوڑتا ہوں تو اس کو تو بچا لو, باقی سب کو کیا کر دو, آگ میں ڈال دو. تو یہ وہ خندقیں تھیں. تو ایک ایک کو پکڑ کے ڈالا گیا کہ ایک عورت کو لایا گیا, اس کی گود میں جو ہے نا دودھ پیتا بچہ تھا. اب اس عورت کو اپنے بچے کا خیال آ رہا تھا, یہ بچہ کیسے آگ میں جلے گا. وہ بیچاری, باقی لوگ تو گر رہے تھے, ایمان اتنا مضبوط تھا ان لوگوں کا. اس بچے نے قربانی ایسی دی تھی نوجوان نے کہ وہ آگ میں گرنے کے لیے تیار. تو وہ بچہ, ماں جو ہے نا ہچکچا رہی تھی کہ ایک طرف کفر ہے کہ میں اللہ کا انکار کر دوں اور ایک طرف ہی آگ ہے, اور پھر بچے پہ ترس آ رہا تھا اس کو کہ بچے کو کیسے میں ڈالوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی ہے. اللہ کی جو اس میں قربانیاں دیتا ہے نا تو اللہ کی بھی مدد ہوتی ہے. تو اس بچے نے ماں کی گود میں بولا کہ اے ماں, یہ آگ کا ایندھن نہیں ہے, یہ جنت کا باغ ہے, اس میں کود جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی دیکھنے میں آگ لگ رہی ہے, حقیقت میں یہ آگ نہیں ہے, یہ باغ ہے. اللہ نے جو ہے نا آزمائش کے لیے اس کو رکھا. تو وہ ماں جو ہے نا اپنے سینے سے لگا کے اس میں کود گئی. تو خیر وہ اس بادشاہ نے کمبخت میں ان سب کو قتل کر دیا. تو وہ غالب آ گیا بادشاہ, ہلاک ہو گئے. تو اب چونکہ ظاہری لحاظ سے بادشاہ کو کامیابی مل گئی تھی اور وہ ایمان والے سارے قتل ہو گئے, جو کفر میں تھے وہ تو بادشاہ کے ساتھ ہو گئے. تو اب ظاہری لحاظ سے تو وہ کامیاب ہو گئے نا. تو قرآن میں اللہ نے صدیوں بعد ان کا واقعہ نازل فرمایا اور اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ دیکھنے میں کامیاب بادشاہ ہوا لیکن حقیقت میں کامیاب نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ تو باغات میں چلے گئے. اور جو بادشاہ جس نے خندقیں کھدوائی تھی نا, اور اس کے جو فوجی لوگوں کو پکڑ کے خندقوں میں ڈال رہے تھے, وہ اصل میں آگ میں ہے.
آگ کے مستحق یہ لوگ ہوئے ہیں، وہ نہیں ہوئے. اور یہ خبر ہمیں قرآن مجید نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کا یہ واقعہ بیان کیا.